نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 199 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ ترمذی شریف میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روح کو دیکھا جس میں بڑی چمک دمک محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر میں سے ان کو 40 سال دے دیے جائیں۔ بہرحال یہ بات تو وہاں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال مقرر فرمائی تھی، جس میں سے 40 سال انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے دے دیے۔ اب بچے 960 سال۔ تو جب یہ عمر آپ کی پوری ہوئی تو ملک الموت حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر باقی ہے، تو گویا وہ جو 40 سال دیے تھے وہ اس وقت آپ کو مستحضر نہیں رہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی تو ان کی اولاد کو بھی بھول ہوتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 40 سال عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی اصل عمر 960 ہی سال تھی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات کہ وہ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیں گے۔ پہلے ہی سے یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں رہی، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جو مقررہ عمر ہے اسی میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس وقت کتنی اولادیں موجود تھیں، اور ان کے کیا کیا نام تھے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، اور جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تو اغلب یہ ہے کہ ان کی 2 اولادیں حیات تھیں، حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء۔ پوچھتے ہیں کیا حضرت مریم نبی تھیں، اور کیا کسی عورت کو نبی بنایا گیا؟ تو جواباً عرض ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جمہور علماء کے نزدیک نبی نہیں تھیں، بلکہ اللہ کی نہایت نیک خاتون تھیں، عفت مآب خاتون تھیں، اور ان عورتوں میں شامل تھیں کہ جن کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے پہلی امتوں میں سے، لیکن نبوت کی رائے اکثر علماء کی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تبلیغی احباب یہ کہتے ہیں کہ جو نماز گشت کر کے پڑھی جاتی ہے وہ 7 لاکھ یا 7,000 کا ثواب رکھتی ہے، تو ان کی یہ بات شرعاً کیسی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب غلو آمیز باتیں ہیں۔ کسی بھی چیز کا ثواب کوئی آدمی اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے نقل صحیح ضروری ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ گشت کا جو خاص انداز کا عمل ہے یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو فضیلتیں اپنی طرف سے بیان کی جاتی ہیں یہ بے سند ہیں۔ ایسی باتوں کو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح چیزیں ثابت ہیں بس انہی کا ذکر کیا جائے۔
سوال کر رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب وغیرہ پر علماء کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بار بار نام مبارک آتا ہے، بعض بیانات آن لائن بھی ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ہر مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایک مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند یا مدرسہ شاہی مراد آباد سے ناظرہ قرآن مجید اسی طرح حافظ و قاری کا کورس مکمل کرنے والا اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قاسمی اسی کو کہتے ہیں جو پوری عالمیت کی ڈگری ان اداروں سے حاصل کر لے جن کی نسبت حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، لہذا محض حفظ کرنے والے پر قاسمی کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اسی طرح قاری پر بھی قاسمی کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معروف اصطلاح کے خلاف ہے۔ پوچھتے ہیں کیا ایک مسلمان کے لیے پراپرٹی انشورنس جائز ہے؟ انشورنس ویسے تو ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی قانونی مجبوری ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں جمعہ کی پہلی اذان سنت ہے یا واجب؟ کیا پہلی اذان زوال کے وقت میں دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں اذانیں مسنون ہیں۔ بعد والی اذان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے امت میں رائج تھی اور پہلی والی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور سبھی امت نے اسے قبول کیا، تو دونوں اذانیں مسنون ہیں اور دونوں زوال کے بعد ہوں گی، زوال کے درمیان یا زوال سے پہلے نہیں دی جائیں گی، اور پہلی اذان کے بعد ہی بیع و شراء وغیرہ ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں حرم مکی میں اطراف میں جو اونچے اونچے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جیسے زمزم، صفا، دارالتوحید، ان میں حرم شریف ہی کے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں امام حرم کی اقتداء میں ادا کی جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ بھیڑ کے زمانے میں جب نیچے سے صفیں متصل ہو رہی ہوں یا قریب قریب ہو رہی ہوں تو ان میں نماز درست ہے ان بلڈنگوں کے اندر احناف کے نزدیک، لیکن اگر صفوں کا اتصال نہیں ہے تو پھر نماز درست نہ ہوگی۔ بعض دیگر ائمہ اجازت دیتے ہیں تو یہ حضرات ان کے اقتداء کرنے والے ہوں گے جو اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نیچے اتر کر باقاعدہ صف میں شامل ہو کے نماز پڑھی جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ ان 4 رکعتوں سے کون سی نماز مراد ہے، فجر یا اشراق؟ جواباً عرض ہے کہ اشراق یا چاش کی نماز اس سے مراد ہے۔ فجر کی نماز تو فرض ہے اور اس کی سنت مؤکدہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پڑھنی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ اشراق یا چاش کی ہے۔ سوال کرتے ہیں مدارس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کا ذمہ دار مدرسے کے مالی فراہمی کے لیے جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ کبھی دوسرے ملازم کو بھی لے جاتا ہے، در حقیقت کام ذمہ داری کو کرنا ہوتا ہے لیکن اس اصولی پر من جانب مدرسہ کچھ انعام بھی ملتا ہے۔ اب تفصیل طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس انعام کا حقدار کون ہے، صرف ذمہ دار یا دونوں؟ اگر دونوں ہیں تو برابر یا کمی بیشی کے ساتھ؟ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں مدرسے کا جو اصول مقرر ہو یا انتظامیہ جو طے کر دے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا اور وہ درست رہے گا جو بھی طے کر دیا جائے۔ سوال ہے کہ ایک شخص ضعیف العمر ہے، ان کو پیشاب کا مسئلہ ہے، سلس البول کی بیماری ہے، وہ احرام کیسے باندھیں گے؟ کیا ان کو ڈائپر پہننے کی اجازت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لنگوٹ والا ڈائپر پہننے کی ان کے لیے اجازت ہوگی اور ایک وقت کے لیے ایک وضو کافی ہوگا۔ سوال کرتے ہیں چند معتمرین عمرے کی غرض سے گئے اور مسقط میں احرام باندھ لیا مگر ٹور والے مدینہ لے کے جا رہے ہیں،
تو اب ان کو احرام اتارنا ہوگا یا کیا کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو مدینہ میں وہ مسلسل احرام کی حالت میں رہیں، اور پھر جب عمرے کے لیے جانا ہو تو وہیں سے چلے جائیں، نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام میں رہیں۔ اور اگر انہوں نے احرام کھول دیا تو دم بھی واجب ہوگا اور عمرہ بھی۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کراؤں گا، اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو کیا بیماری کی وجہ سے حج بدل کسی دوسرے شخص سے کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کرکٹ اور فٹ بال کا ٹورنامنٹ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں انٹر فیس کی رقم ہر ٹیم سے 600 روپے متعین ہے، اور جیتنے والی ٹیموں کو انعامات بھی اسی میں سے دیے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کا ٹورنامنٹ جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ کھیلنے والے خود ہی منتظم ہوں تو اس طرح پیسے جمع کر کے انعامات وغیرہ دینا سب ناجائز ہے، یہ جوئے میں شامل ہے۔ ہاں، اگر منتظم کمیٹی کوئی الگ ہو اور وہ پیسے اپنے طور پر انتظام کرے یا ان سے فیس کے طور پر لے پھر انہیں انعام دے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی، اور بہرحال اس طرح کے ٹورنامنٹ وقت کا ضیاع ہے، اور ایسے وقت کے ضیاع اور لغویات سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مہر میں ایک زیور متعین تھا جس کا وزن 3 گرام تھا، لیکن ترازو خراب ہونے کی وجہ سے 4 گرام بتایا گیا اور رجسٹر میں بھی 4 ہی لکھ دیا گیا، اسی پر ایجاب و قبول ہوا۔ تو سوال ہے کہ مہر 4 گرام سمجھا جائے گا یا 3؟ جواباً عرض ہے کہ جو متعین زیور ہے تو جتنے گرام کا ہے وہی مہر متعین ہے، بقیہ جو زائد لکھا گیا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص کی 1 بیگھہ زمین پر دوسرے نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد اس مالک زمین نے اس قابض شخص سے کچھ پیسے بطور قرض لیے، اب وہ قابض زمین چھوڑ نہیں رہا ہے، تو کیا یہ قرض لینے والا مالک زمین اس پیسے کو اس زمین کے بدلے میں رکھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً اس نے قبضہ کر رکھا اور چھوڑتا نہ ہو تو اس کو بتا کر کے یہ پیسے استعمال کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے قبضے کی وجہ سے میں نے یہ پیسے لیے ہیں، گویا یہ زمین میں نے تمہارے ہاتھ فروخت کر دی اور اس میں سے اتنے پیسے وصول کر لیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اس نے منقولہ بغیر منقولہ ترکہ چھوڑا، لیکن جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی، جائیداد فرد واحد کے قبضے میں ہے، یا میت کے زمانے میں جس پر جس کا قبضہ تھا اس کا قبضہ بحال ہی برقرار ہے۔ اگر ترکہ تقسیم کر دیا جائے تو ہر وارث پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وارثین پر ترکے کی تقسیم سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اور پرانے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو مال ابھی قبضے میں نہیں آیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طرح جو جائیداد کی شکل میں ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، تو جب تک یہ ہر ایک کے حصے میں نہ آ جائے اس وقت تک زکوٰۃ کے وجوب کا حکم نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔